نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دم ذریعہ علاج، اس بک میں سے ہم نظر بد کا علاج کر چکے، اب ہم کر رہے ہیں حسد کا علاج۔ اور حسد جو ہے یہ ہو جاتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ایک احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات کا بتا دیا جو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ مجھے اس وقت بھی سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیتیں یاد آ رہی ہیں، حریص علیکم، اللہ کے نبی تم پر حریص ہیں اور ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے۔ تو میں اس درد کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جب کوئی آپ کے لیے مخلص ہو اور وہ آپ کو ہر تکلیف سے بچانا چاہے، ہر غم کا علاج اس کو پتہ ہو، لیکن لوگ اس علاج کو ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچ سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دواؤں کا بتانا اور ان چیزوں کا یہ علاج کرنا جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ ہم سے شدید محبت کرتے تھے۔ تو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ حاسد کی نظر سے بچانے والے اسباب۔ ذرا بولیے پہلا سبب کیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگے، پناہ کی دعا کیجیے۔ پھر دوسری بات ہے اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، شرعی حدود میں رہنا، حرام سے دور رہنا۔ پھر اسی طرح سے حاسد کے حسد پر صبر کرے، اس کو معاف کرے، اس سے جھگڑا نہ کرے، نہ شکوہ، اور اپنی طرف سے بھی اس کو تکلیف نہ دے۔ چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ پر توکل کرے، کیونکہ جب اللہ پر کوئی توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں دیکھی تھی کہ حاسد سے خوف زدہ نہ ہو، خوف نہ کھائے اور ہر وقت اسی فکر میں نہ لگا رہے۔ یہ بہترین دعائیں ہیں۔ آج ہم چھٹی چیز دیکھیں گے اور اسی سے انشاءاللہ آج کی بات ہوگی کہ حاسد کی نظر سے بچانے والے اسباب میں اگلی چیز اپنی توجہ مکمل اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ کیا پتہ چلا؟ توجہ کا ہونا یہ ہے اصل میں ایک انسان کو اللہ کی طرف مائل کرنے والی چیز، اخلاص۔ یعنی آپ اس کا کوڈ ورڈ رکھ لیجئے، اخلاص۔ مخلص جب مخلص پر حسد کا اثر نہیں ہوتا، الا یہ کہ پھر اللہ ہی چاہے۔ اللہ کی رضا طلب کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو عام دنیا داری کے کاموں کو عبادت بنا دیتی ہے۔ کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ہر ایک کھلاتا ہے، میرا حال ہے کافر بھی کچھ نہ کچھ تو ایک دوسرے کو کھلاتے ہی ہوں گے، مسلمان بھی کھلاتے ہیں، مومن بھی، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی آپ کا اللہ کے کام گنا جاتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ اخلاص چونکہ اتنا کامن ہے، جتنا یہ خوبصورت ہے نا اتنا ہی عام ہے، تو وہ عام جیسے پرنٹ جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ کامن بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ تو جب بہت کامن ہو جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ لوگ اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بہت عام ہے۔ اس لیے اگر اخلاص کے لفظ کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک اپنی ہماری جنرل فارم میں یا انسانی فہم کے اعتبار سے رکھوں تو اپنی توجہ مکمل اخلاص سے اللہ کی طرف رکھے، اللہ کی رضا طلب کرے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنا ہر کام جو زندگی میں دن رات میں وہ کر رہا ہے اس میں اس کی طلب اللہ کی رضا ہو، کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ نماز بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے، یہ کہیں دین کے لیے کام کرنا بھی ہے، اور یہ کسی کے گھر کو صاف کرنا بھی ہے، کسی مہمان کا استقبال بھی ہے خندہ پیشانی سے جو آپ کرتے ہیں۔ یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ مخلص وہ ہے جو اپنا نہیں ہوتا، جس کا دل دماغ، جس کی سوچیں ہر وقت اللہ سے لگی ہوتی ہیں۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، اس بات سے میرا رب کتنا خوش ہوگا، اس بات سے میرا رب ناراض ہوگا، اس بات سے یہ ہوگا، اس بات سے وہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہیں بھی ہوں دھیان پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو جب آپ اور میں اپنے کاموں میں مخلص ہو جاتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کسی تعریف اور تنقید اور کسی بھی پروٹوکول کی زیادہ قدر نہیں ہوتی، نہ کیئر ہوتی۔ ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، مجھے کیا لینا ان سے، مجھے یہ دے کیا سکتے ہیں، ہے کہ ان کے پاس سب کچھ بھی دے دیں گے تو میرا اس سے کیا بنے گا، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے۔ جب آپ اس درجے سے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ ذرا سمجھیے، اب ایک دم لگتا ہے کہ اس کا کیا جوڑا ہے حسد سے۔ آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے، سوچنا سکھاتی تو ہوں، پتہ نہیں آپ بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے، مجھے نہیں اس کا اندازہ۔
لیکن سیکھیے، سوچنا سیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر گہرائی پیدا ہو اور آپ سے اس سطح سے اٹھیں جس پہ اس وقت جی رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا حسد کا کیا تعلق ہے اخلاص سے. ذرا آپ اس کو کھولیے. جب آپ کسی چیز کو کھولتے ہیں تو اندر سے دکھتا ہے کہ بنی کس چیز سے مل کے ہے. حاسد کون ہے؟ جو آپ کو اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے حسد کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں میرا رب سب کچھ. آپ بالکل ایسے ہی کر لیجئے. میں اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھتی ہوں کہ جیسے ایک مل اونر ہے نا، جس کی اپنی مل میں سب کچھ بن رہا ہے. وہاں سے ڈیفرنٹ لوگ لے کر جاتے ہیں. کوئی اپنے شو روم میں رکھتا ہے، کوئی دکان پہ، کوئی گودام پہ رکھتا ہے. اصل سورس کیا ہے اس کپڑے کا؟ مل میں، جہاں وہ بنتی ہے. جس بندے کی نظر مل اونر یا مل اونر سے جس کے تعلقات ہیں، اس کو کسی کے شو روم میں رکھی چیز سے کیا لگے؟ وہ تو مل اونر کو کہہ دے گا جب بنے گا سب سے پہلے مجھے دینا، جو بنے گا مجھے دینا، میرے لیے بنا دو. اس کو دوسروں کی پرواہ نہیں رہتی. اب آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ پہ آپ کی نظر ہے صرف اپنی سمجھ کے لیے کہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. جب آپ کی نظریں اس پہ ہیں، اب ایک چھوٹا سا بندہ اٹھتا ہے، کسی شو روم والا، کسی دکان والا، کوئی ایسا، وہ آپ کی کسی نعمت کے اوپر نظر رکھتا ہے. حاسد کون ہے؟ جو دوسرے کی نعمت پہ نظر رکھتا ہے. اس کو کیوں ملی؟ مجھے کیوں نہیں ملی؟ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ مثال ہے کہ آپ کا وہ کپڑا لے لیتا ہے دوسرا شخص، تو آپ مل اونر سے ایک اور لے لیں گے. نہیں سمجھے؟ بعض اب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ پروڈیوسرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں بناتے ہیں وہ ہر ایک کو نہیں دیتے، وہ اپنے خاص لوگوں کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ فار سیل. بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایکسپورٹ کے لیے، ہم اس کو اس مارکیٹ میں نہیں بیچیں گے. تو اللہ سے تعلق آپ کو دنیا جہان کے سارے فتنوں سے پاک کر دیتا ہے. کرتے رہے، لگاتے رہے مجھے نظر، کرتے رہے مجھ سے حسد، مجھے کیا ہے میرا رب. اللہ جی آپ مجھے بچائیں ان کی نظروں سے، اللہ جی آپ مجھے ان کے حسد سے بچائیں، اللہ جی یہ میرے بارے میں ایسی نیگیٹو باتیں سوچتے ہیں، آپ بچائیں. جو ہی آپ اللہ پہ ڈالیں گے، آپ مطمئن اپنے کندھوں سے چیز اٹھا کر دوسرے کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. میں لفظوں میں نہیں یہ سنا سکتی، نہ سمجھا سکتی. یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے والی چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر نظریں لگائیں، پھر مزہ دیکھیں، پھر جینے کا لطف دیکھیں. تو جتنا ہمارے اندر اللہ کی محبت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرنا آ جائے گا، اتنا لوگوں کے شر سے ہم بچیں گے. وہ نقصان دہ ہے بچانے والا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی بھی دشمن ہے، اگر خدا میرے ساتھ ہے. تو جب آپ اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں، دوسروں سے نکلتے جاتے ہیں. پھر اگلا دیکھیے، اگلا سبب گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ یہ انسان پر اس کے دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ شورى آیت 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہیں یا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے. کیا پتا چلا؟ حسد کیا ہے؟ آپ کو ایک تکلیف پہنچی. قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا، اس کی سزا میں کسی نے مجھ سے حسد کیا. تو علاج کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی استغفار کر کے آپ وہ عذر دور کر لیتے ہیں جس کی سزا میں کسی نے آپ سے حسد کیا. نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی بھی تکلیف آتی ہے آپ کے میرے کسی گناہ کی سبب پہ آتی. میں اپنے دل کو اس میں دن میں 20 بار مائل کرتی ہوں کہ مجھے کسی انسان سے بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ میرا ہی کوئی گناہ ہے. مجھے اگر جسمانی طور پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ میرا ہی کوئی گناہ ہے، اور مجھے روحانی اور جذباتی ٹارچر جو لگتے ہیں یہ میرا ہی کوئی گناہ ہے. اب میرا گناہ ہے تو میں کس سے کہوں؟ جس نے میرے ساتھ تکلیف مجھے دی اس سے بات کروں؟ نہیں، مجھے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میرا یہ گناہ اس انسان کے اس رویے کی صورت میں میرے سامنے آ گیا. کوئی انسان آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے ایسی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان ایکسپیکٹڈ تھنگ، کوئی آپ کی بے دہانی میں کوئی آپ کا دل توڑ دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے کوئی ایک انسان آپ کے لیے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی اس بات کو لے کے ہائے اس نے مجھے کیوں کہا، اس کو عقل نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس نے میرے لیے یہ کرا، اس نے مجھے کیا سمجھا. ہم انسانوں میں کھوئے رہتے ہیں.
مجھے کیا چاہیے؟ اچھا جی یہ آ گیا نا تیرا گناہ تیرے سامنے، تو نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے نا، کوئی اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پکڑ لیا۔ جو ہی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اس کے بعد آپ کو ایسے لگے گا جیسے چوری پکڑی گئی، اور آپ اس کے اوپر توبہ کرنے لگ گئے۔ بلیو می، ہم اس بندے پہ روتے ہیں جو مر جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے قبر میں ڈال آتے ہیں، جس کو اپنے سامنے ڈیتھ بیڈ پہ دیکھتے ہیں، لیکن زندہ لوگ جس بے حسی کا شکار ہے اور جو وہ اپنی زندگیوں سے لے سکتے ہیں وہ نہیں لے رہے نا، یہ روز کی موت ہے، اور اس کو ایک صاحب درد ہی جانتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ جو دیکھا ہے میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے۔ سارے لوگوں کو سب کچھ دکھتا بھی کوئی نہیں ہے، اور جب دکھانے کی کوشش کی جائے تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ مصروفیات بہت ہے۔ ہمارا حال اس وقت دنیا میں جینے کا پتہ کیا ہے؟ کسی کو بڑے اہم کام سے اب کہیں بھیجے، اور وہاں جا کے اب باتھ روم میں گئے کسی اہم کام کے لیے، اور وہاں کی بتیاں اور وہاں کے شیشوں میں کھو کے اس کام کو بھول جائیں جس کے لیے آپ اندر گئے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہم اتنے ڈیویٹڈ، ڈسٹریکٹڈ اور اتنے زیادہ اپنے مرکز سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں 3 وقت کی روٹی کھانا پانی دے رہا ہے، اور ہم میں سے اکثریت جی اس کے لیے رہی آج، روٹی کھانی، کھانا پکانا، یہ کرنا، یعنی یہ ضروریات تو ہیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جانے کا وقت آ جاتا ہے اور جینا نہیں آتا۔ اس دنیا میں جینا اتنا ہمارے لیے نہ سمجھ آنے والا راز بن گیا ہے کہ ہم بس اسی ڈگر پہ چلے میں اس وقت جس پہ دوسرے چل رہے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو جانور ہے جس طرح وہ جی رہے ہیں، جو ان کی ڈیزائرز اور انسٹنکٹ ہیں آج کے مسلمان کی وہ بن گئی ہیں۔ واقعی اللہ صبور ہے اور الشکور بھی ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نظر لگا گیا، ہم کہتے ہیں حسد کر گیا، ہم کہتے ہیں یہ کہہ گیا، ہم کہتے ہیں وہ کر گیا، کہا کیوں، کہہ کیوں گیا، وہ نہیں ہم یاد رکھتے۔ دیکھیے آپ حکیم کے پاس جائیں اور اس کو یہ تو کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یہ نہ بتائیں کہ رات کو کچی روٹی کھا لی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ بیماری تو بتائی، وجہ نہیں بتائی۔ ہم لوگوں میں روتے دھوتے ہیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ مجبوریاں، ہائے میرے ساتھ مشکلیں، لیکن ہم اس کی وجہ نہیں بتاتے، کیونکہ ہم بعض وقت خود بھی اتنے لاؤبالی ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں اس وجہ کا پتہ ہوتا۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کو کم کرنا، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا ہے، یہی سکون ہے، یہی اطمینان ہے، یہی سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی چیز، ممکن حد تک نیکی اور صدقہ کرے۔ تکالیف، نظر اور حاسد کا شر دور کرنے میں اس کا بھی عجیب اثر ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ آپ سے کسی نے حسد کیا، اور پھر وہی بات جو پیچھے بار بار ہم کر چکے کہ ہمارا ایکسپوجر ہی اتنا ہوتا ہے کہ حسد ہم سے کریں گے لوگ۔ پہلے لوگوں کے پاس کچھ ہوتا تھا تو دکھاتے تھے، قارون کے پاس تھا تو اٹھ اٹھ کے پہن کے دکھاتا تھا نا، اور اپنے زیورات کی نمائش کرتا، اور اپنی گھوڑوں پہ سواریوں پہ خوبصورت سامان رکھ کے لاد کے لوگوں کے پاس سے گزرتا، اور خاص طور پہ وہاں سے گزرتا جہاں موسیٰ علیہ السلام تورات سکھایا کرتے تھے۔ کچھ تھا تو دکھایا، لوگوں نے اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ ہائے کتنے نصیب والا ہے۔ سورہ قصص میں آپ پڑھیے، پورے ان کے ڈائلاگز لکھے ہوئے، ہائے ذو حظ نظیم، کتنا ہو لکی ہیز، او واہ کبھی میرے بھی میاں کے پاس اتنے پیسے ہوں، میں بھی یہ جوڑے پہن کے نکلوں، میں بھی ڈائمنڈز پہنوں، میں بھی مس ورلڈ بن جاؤں۔ اس کے پاس تھا، آج ہے بھی کوئی نہیں، پھر بھی بن بن کے دکھاتے ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال کے اپنی بھی بھول گیا۔ اس کو تو شاید تھوڑا سا حق تو پہنچتا ہی ہو ڈسپلے کا، آج جو ڈسپلے ہے یہ تو اندر کھوکھلا ہے، اور کھوکھلی چیز باہر سے کتنی بڑی لگے، ایک ہاتھ پڑے وہ سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے اجتماعی کلچر کی باتیں ہیں۔ تو جب ہم صدقہ دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، دیکھیے کلو معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آج آپ نے یہاں آ کر ایک نیکی کی، یہ آپ کو کتنوں کے شر سے بچا گئی، کتنوں کے حسد سے بچا گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ غصہ آیا ہوتا ہے بندے کے اوپر، اللہ کو آتا ہوگا بڑا، یہ تو وہ صبور ہے تو بس چل رہا ہے معاملہ،
لیکن اللہ کو غصہ تو بڑا آتا ہوگا ہماری ہر مستیوں پہ. لیکن بندہ ادھر سے صدقہ کرتا ہے، کوئی نیکی کار آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے کم از کم اس کو دنیا کی اس پریشانی سے بچا لیتا ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ دل کھول کے صدقے دیتے ہیں نا، ان کا دل اور کھلتا ہے. جیسے وہ زنجیر ہوتی ہے نا، اس کی ایک کڑی ڈھیلی کرو تو پھر اگلی بھی ڈھیلی ہوتی ہے. حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہی بتا رہی ہوں کہ جو بخیل ہے نا، اس کی مثال ہے ایک ایسے شخص کے جو زنجیری میں جکڑا ہوا ہے. تو جب سنگلیاں پڑی ہوئی ہیں یا چینڈ ہے کوئی شخص، تو اس کا تو سانس بھی نہیں کھلے گا. لیکن جب وہ صدقہ دیتا ہے تو اس زنجیری کا ایک کڑی کھل جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی. پھر ایک اور صدقہ دیتا ہے تو تھوڑی اور کھلتی، تو وہ زنجیریوں میں جو جکڑا ہوا ہے وہ کھل گیا نا. اصل میں یہ اندر کا بخل ہے کہ جو ہمیں صدقے پہ مائل نہیں کرتا. ہم لاکھوں لگا لیں گے، ہزاروں لگا لیں گے اپنی ذات پہ، اپنے نام پہ، اپنے فن پہ، اپنی پارٹیوں پہ، لیکن جہاں ہمیں کوئی پڑے گی مصیبت ہم کہیں گے ہاں یہ پیسے بڑے چبھتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے. پھر اگلی چیز دیکھیے گا، بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حاسد، سرکش اور تکلیف دینے والے کی آگ کو اس پر نیکی کر کے بجھائی جائے. یعنی حاسد، سرکش اور تکلیف دینے والے کی آگ کو اس پر نیکی کر کے بجھائی جائے. جیسے جیسے وہ آپ کو تکلیف، ایذا اور حسد میں اضافہ کرے، آپ اس سے نیکی، نصیحت کرنے اور اس سے نرمی سے پیش آنے میں اضافہ کرتے جائیں. یاد رہے اس کام کی توفیق صرف اسے ملتی ہے جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے. کسی کو قرآن کی کوئی صورت یاد آئی جس میں یہ بات ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. چلیں آپ بتا دینا. حمیم سجدہ. اللہ تعالیٰ کہتے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو. ہاں ہے بڑا مشکل. ہم تو کہتے برائی کا جواب اس سے بڑی برائی سے دیں گے. ہم کہتے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس نے مجھے ستایا میں اس کو اور ستاؤں گی، اس نے مجھے کھپایا میں اس کو اور کھپاؤں گی، اس نے مجھے ایک لگائی میں اس کو 4 لگاؤں گی. نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، جیسے حضرت یوسف تھے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کتنا لوگ ستاتے تھے، ابھی پڑھیں گے ہم، اور ان کی زبان پہ ان کے لیے دعائیں ہی تھیں. یاد رکھیے بہت تھوڑے لوگ ہیں دنیا میں آج جو لوگوں کی بھلائی پہ حریص ہے. تو لہٰذا برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا کریں. کل ود کائنڈنس. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ مار ہوتی ہے جس کو بہت کم لوگ برداشت کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کوڑا ڈالتی تھی عورت، پھر ایک دن نہیں ڈالا، دوسرا دن بھی آ گیا تو اوپر چلے گئے، بہن کیا بات ہوئی آج تم نے میرے پہ کچرا نہیں ڈالا؟ سب پر دیکھا بیمار ہے، جا کے اس کا کام کر دیا. یاد رکھیے یہ سنت ہے، تبلیغ سے پہلے خدمت. ہم مبلغ بن کے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو واز سنانے اور لمبے لمبے درس سنانے، لیکن ہم لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. ہمارے پیارے نبی نے یہ سکھایا تھا کہ لوگوں کے دکھ درد میں جاؤ. ہم کہتے ہیں ہم ان کے جائیں گے جو ہمارے جاتے ہیں، جو ہمارے جاتے ہیں نا بس ہم ان کے جائیں گے. تو کسی کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی، اور یہ ہر ایک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہماری اس بک میں ہے، حاسد کے حسد کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اخلاص کی اثر نو تجدید کرے. تجدید مین ریوائول، اس کو نیا کرے. ہر قسم کی تکلیف اور فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اسی عقیدے پر ان اسباب کا دار و مدار ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان ان اسباب کو اختیار کر سکتا ہے. بس توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین قلعہ ہے، جو اس میں آ جائے وہ محفوظ ہے. توحید، اللہ کرے ہمیں توحید سمجھ آ جائے. آپ دیکھیے کہ زندگی کا جو خلاصہ ہے نا وہ توحید ہے. ہم ایک رب پہ نظریں لگائے بغیر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. ہم اپنے کاموں کو اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا، یہ ہماری توحید کا امتحان ہوتا ہے. زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں جاؤں تو کدھر جاؤں، میں در کھٹکھٹاؤں تو کون سا کھٹکھٹاؤں، میں کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کیا کروں.
اس وقت اللہ آپ کو کہتا ہے کہو قل هو اللہ احد، اس وقت کہو کہ حسبی اللہ لا الہ الا، میں ایک اللہ پہ توکل کرتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بار بار ریوائز کریں۔ دیکھیے آپ اس کو سمپل سی مثال سے سمجھیے، مثال اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی رہتی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ بیوی ساتھ ہے، شوہر بھی ساتھ ہے، تو خوش ہیں تو رہ رہے ہیں، خوش ہیں یا جو بھی ہے۔ پھر کیوں کچھ عرصے بعد ہم کہتے ہیں آئی لو یو، ڈو یو لو می؟ وہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایک سوال جو بیوی ساری زندگی کرتی رہتی ہے اور اس کو اس کا جواب نہیں آتا یا اس کو یقین نہیں آتا، اور وہ کہہ کہ ڈو یو لو می، 10 سال بعد بھی پوچھے ڈو یو لو می؟ تو وہ انہوں نے کہا جو اسپیکر تھے کہ عورتوں کی یادداشت اس معاملے میں بہت کمزور ہوتی ہے، کہ میرا میاں مجھے پہلے کہہ چکا ہے کہ ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا دل کرتا ہے میں سنوں۔ ایک انسان ہے نا، چھوٹا سا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو تجدید ہے نا، قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ، آپ کہہ کے تو دیکھیں، آپ کا دل پکارے گا لا الہ الا اللہ۔ یہ تجدید یہی ہے، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ اور آپ عرب کلچر میں دیکھیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا، میں نے قریب سے دیکھا ایسی ماں کو، بچے ستاتے ہیں نا تو ایک دم جا کے کہیں گی لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا مطلب کہ بچوں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو ایک انسان کو ہر دکھ اور غم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں اور آپ اس کو پکاریں، آپ کو ایک اطمینان اور ایک سکون ملے گا۔ میں کدھر جاؤں؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہے میرا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کروں میں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ اس لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں، پھر رنگ تو دیکھیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اب تو ہمارے دنیا سے شاید جانے کے دن آگے ہوں گے، اللہ کو پتہ کس نے کب جانا ہے، نہ بچے نے، نہ جوان نے، نہ بوڑھے نے، اپنی مرضی سے تو نہیں مرنا۔ لیکن ایک دفعہ یہ دعاؤں میں دعا شامل تو کریں کہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرا کے اس کو جسم کے ایک ایک انگ پہ جاری کرا دے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کو اطمینان اور سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ کسی کا میں دیکھ رہی تھی، پڑھی تھی بلکہ ان کی بات، نان مسلم تھی، پھر اسلام قبول کیا، بہت ساری زندگی میں ان کے اوپر نیچے حالات آئے ٹیڑھے میڑھے، اللہ نے ان میں سے نکالا ایک خیر کا خزانہ، اسلام مل گیا۔ تو جب وہ مسلمان ہوئیں تو وہ کہتی تھیں میرا دل کرتا ہے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت پہ کھڑی ہو جاؤں، یعنی مراد کے سب مجھے سنیں، سب سے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مجھے سکون ملا، اور یہ لا الہ الا اللہ نے جو مجھے خوبصورتی اور سکون دیا ہے، یہ تم پانا چاہتے ہو تو میری بات مان کے دیکھو۔ تو مجھے آپ کو بھی اسی کو پانا ہے۔ کلمہ نام سے کوئی نہیں پڑھنے والے، منہ سے پڑھنے والے تو بڑے ہیں، اس کو عمل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں